السلام علیکم ایوری ون، ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ریئلٹی بہت ساری جو کہ اب ستارے یاسین کے ریلیٹیوز اپنے منہ سے اظہار کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اور بہت کچھ وہ دکھا رہے ہیں جن کے بارے میں کبھی ہیٹرز کہا کرتے تھے۔ اور سچی بات ہے کہ میں تو بالکل بھی یقین نہیں کیا کرتی تھی کہ اتنے زیادہ تو کوئی کیا ہی گر سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ستارہ یاسین پہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ اس کو جب وائرل ہو گیا ہے چینل اس کا، تو اس سے حسد کی جا رہی ہے، جس میں اس کی سگی بہن بھی پیش پیش ہے، بھانجا بھانجیاں جتنے بھی لوگ ہیں یعنی کہ ستارے کے ریلیٹیو، وہ سب کے سب اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اپنے چینل کو شارٹ آؤٹ کے لیے وہ ہر کچھ کر گزر رہے ہیں۔ لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب وہ زیادہ مجھے بھیانک نظر آ رہا ہے، اور اب میں کہہ رہی ہوں کہ شاید ان کی زبانیں تو گندی تھیں، ان کا کانٹینٹ بھی ان ہیٹرز کا گندا تھا، لیکن کچھ باتیں تو ضرور ہی سچی تھیں، کیونکہ ان کے رابطے جو تھے ستارہ یاسین کے ریلیٹیوز کے ساتھ، تو وہ زیادہ طریقے سے جان رہے تھے۔ اور لازمی بات ہے، پھر جب ارد گرد سارے ریلیٹیوز گندے ہوں گے تو پھر لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ جب سارے ہی گندے ہیں تو پھر ستارہ کیسے ایک اچھی ذات ہو سکتی ہے، ایک اچھی فرد یا ایک اچھی لڑکی ان کے خاندان کی کیسے ہی ہو سکتی ہے۔ گو کہ میں ابھی بھی اس بات پر ہوں قائم کہ جب کیچڑ میں کمل کا پھول نکل سکتا ہے تو کسی بھی جگہ پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بچہ ہو، بچی ہو یا لیڈی ہو جو کہ ان سے الگ دکھتی ہو۔ اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی دکھا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گھڑی میں کمل نکل سکتا ہے، اور جو کہتے ہیں نا مخمل ٹاٹ کا پیوند، اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو پھر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو یہی کہوں کہ ہاں یہ لوگ صحیح ہیں اور ستارہ بھی غلط ہے۔ تو میں ابھی بھی اس بات پر ہوں کہ یقیناً ستارہ میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبیاں ہیں ضرور جو کہ اس کو اپنے ریلیٹیو سے الگ رکھتی ہیں، اور یا کم از کم اس کے اندر ایک یہ چیز تو ہے نا کہ وہ اپنے جو ریلیٹیوز کی یا اپنی فیملی کی گندگی کو وہ باہر نہیں دکھانا چاہتی ہے۔ وہ چاہے کہ آپ اس کو فیک بول دیں، جھوٹا بول دیں، لیکن وہ اچھا بن کے دکھانا چاہتی ہے، اچھی چیز دکھانا چاہتی ہے، اور اس نے اسٹارٹ سے یہی دکھانے کی کوشش کی۔ اگر کسی طرح کی کچھ غلطیاں نہ ہوتی جو کہ اس نے اکبر فیملی کو ساتھ لے کر کی ہیں، کہ ان کو اور اپنی ماں کو زیادہ مطلب ویلیو دی کہ ماں جو کہہ رہی وہی مجھے کرنا ہے اور اس اکبر فیملی کو لے کر ساتھ ہی چلنا ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں اس کی یہ غلطی تھی، یہ جو غلطیاں تھیں اس طرح کی، انہوں نے اس کو پھنسا دیا ہے ستارہ کو، جو اب اس کا چینل، اس کے ویوز گر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ وہ ایک الگ ہی ہے اپنے ریلیٹیوز میں، کوشش تو کرتی ہے نا آگے جانے کی، کوشش تو کرتی ہے نا اپنے بچوں کو پڑھانے کی، کوشش تو کرتی ہے نا اچھا نظر آنے کی، لیکن باقی لوگ تو اس طرح کے ہیں جو کہ اپنے غلط سائڈ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، بلکہ بار بار دکھانا چاہ رہے ہیں، ابھر ابھر کے دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اپنی گندگیوں کو چھپا سکیں۔ وہ بتانے میں زیادہ فخر محسوس کر رہے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے گندے ہیں، اس کو دیکھو، کیونکہ ان کو یہ ریالٹی بھی پتہ ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ ہیں جو اچھائی کو پسند کرتے ہیں، تو برے لوگ بھی ہیں جو کہ برائی کو پسند کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اچھی سائڈ پر نہیں جانا چاہیں گے۔ سو انہیں معلوم ہے وہ اپنے جیسے ان شیطانوں کو اور ان جیسوں کو جو انہی کی طرح کے رویے رکھتے ہیں، جو انہی طرح کی گندگی پسند کرتے ہیں، ان کو ہی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، سو وہ دکھا رہے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کاشف صاحب کا، جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ وہ ڈرامہ ہی لگتا ہے، اور میرے نظر میں یہی ہے کہ اندر تو رمضان ہے، اور اگر رمضان بھی نہیں ہے تو کوئی اور ہوگا ان کے خاندان کا بندہ جس کے باڈی اسٹرکچر اس طرح کا ہوگا، اور جو اس کو بھی شوق ہوگا لیڈیز بننے کا، تو وہ لیڈی بن کے آ رہے ہیں۔ مرد وہ مجھے نہیں لگ رہا ہے۔ خیر، پورا ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے، پورا وہ ایک طریقے سے ڈرامہ کر رہے ہیں، جو ان کے چاچو انور کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ڈراموں میں حصہ لیتے تھے، ڈرامے کیا کرتے تھے، تو وہ ان کے اندر روح ہے، اور ایک گندا ڈرامہ دکھانے کی روح ہے۔ یہ اچھا ڈرامہ بھی بنا سکتے تھے، لیکن یہ گندا ڈرامہ بنائیں گے، وہی فیک ڈرامہ، وہی جھوٹ بول دیں ڈرامہ ہے، لیکن وہ ڈرامہ نہیں، وہ اس کو پورے طور پر ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اور پھر لاسٹ میں کہہ دیں گے
کہ ہم نے تو پرینک کیا تھا، ہم نے تو ڈرامہ کیا تھا. لیکن فی الحال یہ ابھی سیکنڈ ایپیسوڈ بھی انہوں نے دکھایا جس میں انہوں نے باقاعدہ پوری فیملی جس طریقے سے ایکسپریشن ہوتے ہیں ان کے وہ دکھانے کی کوشش کی. لیکن میں اس بات کو نہیں مانتی کہ یہ ایک دم سے لائے ہیں سامنے سب کے. مجھے یہی لگتا ہے کہ پوری فیملی شامل ہے جس میں ان کاشف صاحب کی سگی ستیلی ماں تو شاید نظر نہیں آ رہی ہے، سگی ماں بھی شامل ہے، باقی سب لوگ شامل ہیں اس کے اندر. رمضان کی ماں بھی شامل ہے. اور جب رمضان کی ماں بھی کھڑی ہوئی نظر آئی ہے تو رمضان کی وہ ماں جو کہ دو مائیں ہیں نا، ایک ماں نظر آ چکی ہے. تو یہ سب لوگ جو ہیں مل کر ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں اور ان کے باقاعدہ ویڈیو بن رہی ہے. تو ایسے موقع پہ کون ویڈیو بناتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ کے ہاں ولاگنگ چلتی رہتی ہے، کیمرہ کھلا رہتا ہے، لیکن اتنا سیریس میٹر جس میں کہ کہنا چاہیے بے ہوش ہو گئی ان کی بیوی یعنی شانی صاحبہ، بے ہوش ہو گئی، اتنے سینئر میٹر میں بھی ویڈیوز بن رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے پورا ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی اب وہ آتے ہیں اور وہ شانی چیختی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں سن کر، پھر ہوش میں لائی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نکلو یہاں سے. وہ کہتے ہیں غریب لڑکی کو لے کر آ گیا ہوں، اور وہ بھی کہتی ہیں کہ میں غریب لڑکی میں بھی تو ہوں اور میرے بچے، نکلو یہاں سے. پھر وہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں کے بھی ملے جلے ڈائلاگز اسی طریقے کے تھے، سب بچے بھی سوال کر رہے ہیں. یعنی پورا ڈرامہ چل رہا ہے، ایک تماشا بنا دیا. وہ تماشا ستارہ کو بنانا چاہ رہے ہیں ایک طریقے سے کہ جو ستارہ بھی میں لے کر آئی ہے شادی کوثر کے ساتھ، یہ یا تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ فیک ہے، یا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ستارہ کی ملی بھگت ہے. یہ ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، یا پھر انہوں نے ایک تماشا ہی ڈال دیا. ایک اسلام میں، قرآن میں سیکنڈ میرج کا جو کانسیپٹ ہے، یا 2 یا 3 یا 4 شادیوں کا، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے. جن دنوں میں جب قرآن شریف آیا ہے اس وقت لوگوں کے پاس کئی بیویاں ہوتی تھیں اور کئی لونڈیاں ہوتی تھیں. تو اس وقت میں کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو ایک اللہ نے سجیشن دی کہ تم کر سکتے ہو 1 2 3 4، لیکن تم ایک ہی رکھو، کیونکہ میری شرط اور حکم ہے کہ تمہیں سب کو برابری کی سطح پہ رکھنا ہوگا. تو برابری کی سطح پہ تو تم رکھ ہی نہیں سکتے، اسی لیے ایک ہی کرو. تو جب اللہ خود کہہ رہے کہ تم برابری نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ جو اٹھ کے آتے ہیں دوسری تیسری شادی یا 4 شادیوں کا کہہ کر، یہ ایک تماشا کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ان کو اسلام پہ چلنا نہیں ہے، انہیں کچھ نیکی کے مقام پہ چلنا نہیں ہے، ان کو اپنی عیاشی چاہیے. تو عیاشی کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. اب اس وقت ان لوگوں نے بھی یہ تماشے لگا رکھے ہیں اور یہ ایک طریقے سے کہنا چاہیے مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق اڑانے والوں کی تو سخت سزا ہے. کیا سمجھ کے رکھا ہوا ان جاہلوں نے؟ ان جاہلوں کو ہوش کرنا چاہیے. میں ابھی بھی کہوں گی یہ فیک ہے سب کچھ، اور یہ مذاق ہے، مذاق بنانا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو تو لوگ دیکھنا، جب تک ان لوگوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے نا، ان کے پاس چند لوگ گندے قسم کے دیکھنے والے رہ جائیں وہ ہی صحیح ہے. ان کو کبھی اچھے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ساتھ میں ان کے ساتھ ہی جب میں رمضان کی بات کری تو رمضان کے ولاگ پر بھی بات کر لوں، کیونکہ اڑتی خبر سنی کہ رمضان کا ولاگ بھی بڑا بدتمیزانہ آیا ہے. میں نہیں دیکھتی ان لوگ کے ولاگ، جب اڑتی سن لی تو چاہا کہ دیکھ ہی لوں. تو ذرا دیکھا ہے تو وہاں پر بھی ایک رمضان نے ایک بےہودگی مچائی ہوئی تھی. اپنے پیٹ میں فٹ بال باندھا ہوا تھا اور آدھا عورت آدھا مرد بنا ہوا وہ آدمی اپنے آپ کو پریگننٹ لیڈی شو کر رہا تھا اور بتا رہا تھا میں کتنا کام کر رہا ہوں، ادھر کام ادھر کام. چلے جی، یہ بھی ایک غلط، بہت ہی غلط طریقہ کار ہے جس میں شامل تھی اس کی بیوی بھی اور اس کے دیگر گھر والے، سب شامل تھے اس ڈرامے میں. لیکن جو اس نے پھر لاسٹ میں جا کے بہودگی مچائی ہے، یعنی کہ کام کرتے کرتے وہ بولا کہ میرے تو آخری دن ہے، اب میں ختم ہونے والا ہے سب کچھ. تو پھر اس نے جو چیخ و پکار مچائی، اور جب اس کے ساتھ انیتا اور ایک اور لیڈی اس کو پکڑ کے بیڈ پر رکھا، پھر اس نے جو بےہودگی دکھائی ہے وہ بےہودگی کسی طور پر بھی کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. پڑھے لکھے بچے بچیاں، یا میں کہہ رہی چھوٹے بچے بچیاں، ینگ ایج کے بچے بچیاں، ان کے لیے گندا سا ماحول کریٹ کرتے ہوئے دکھاتی. کون دیکھنا چاہے گا یہ گندگی کا ڈھیر کہ وہ صاحب کو اٹھا کے لایا جاتا اور وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور نکالو اسے نکالو اسے. اتنا بیہودہ طریقہ کار. پھر جو انیتا ہے اور ایک لیڈی نے چادر باقاعدہ لگائی گئی کہ یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ اب ان کا ڈیلیوری ہو رہی ہے.
اس کے بعد وہ تڑپ رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کا بچے کا ڈلیور ہو گیا، اور پھر ان کی جو ان کی باڈی کے طریقہ کار کو دکھایا گیا، اور پھر ایک بچے کو لے کے یہ ان کا بچہ ہو گیا ہے، اور بچہ تو روتا کیوں نہیں ہے، اور ماں انیتا صاحبہ لے کے جا رہی ہے ڈاکٹر کے پاس، اور پھر پیچھے پیچھے میرا بچہ کہتے وہ بھاگ رہے ہیں، ایک لیڈی کہہ رہی ہے نہیں نہیں تم کیوں اٹھ کے جا رہی ہو، لیٹ جاؤ۔ یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ کو اگر کہ رمضان صاحب سے کہوں گی اور انیتا سے کہ اگر آپ کو ستارہ یاسین سے شارٹ آؤٹ مل گیا، آپ وائرل ہو گئے، آپ کو اچھا ارن کرنے لگ گئے، تو کیا آپ کے پاس یہی بدتمیزیاں ہیں، یہی بیوقوفیاں ہیں، یہی بدماشیاں ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ کچھ اچھا ہے ہی نہیں کہ آپ لوگ کے پاس، آپ لوگ یہی طور پہ رہ گئے۔ ایک ستارہ نے بڑی غلطی کی تھی اس رمضان فیملی کو اپنے گھر میں رکھ کر، پھر دوسری غلطی ستارہ نے یہ کی تھی کہ آئے دن پرینک اور اس طرح کی جو ان کے ساتھ شبد بازیاں ڈرامہ، اس کو دیکھ کر، اس آدھی عورت آدھی آدمی کو دیکھ کر ڈرامے بازیاں جو کی گئی تھی، جو عجیب عجیب طریقے کے ستارہ نے ولاگ بنائے تھے، اس سے بھی ستارہ کی ریپوٹیشن کو بہت مطلب گند ملا، بہت ستارہ نیچے آئی اس وجہ سے۔ کتنے لوگوں نے ستارہ سے یہ کہا تھا کہ اپنے ان ریلیٹیو سے دور رہو، ان کو اپنے ساتھ مت دکھاؤ، اگر یہ کبھی تمہارے گھر آ بھی جائیں تو ان کو مت دکھاؤ، ہم دیکھنا نہیں چاہتے ان کو۔ سب لوگ اچھے اچھے ذہنوں کے، دماغ کے کو پہچان چکے تھے ستارہ کے ریلیٹیوز کو، اسی لیے بار بار کہتے تھے کہ مت، نہیں چاہیے ہمیں، نہیں چاہیے یہ لوگ، یہ بیہودہ ٹائپ کے لوگ بالکل بھی نہیں چاہیے ہم کو۔ لیکن کیا ہے کہ ستارہ نے پہ در پہ غلطیاں کی، کسی کی نہیں سنی۔ کبھی سن لینا چاہیے آپ کو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا جب نوازتا ہے آپ لوگوں کے پاس، اچانک سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں ڈھیروں ڈھیر، جو آپ کی ہر ادا پہ مر رہے ہوتے ہیں، آپ کو سچا اور اچھا جان رہے ہوتے ہیں، تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ان لوگ کی جو مخلص ہے آپ کے لیے رو رہے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، کہیں بھاگیں گے نہیں، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے وہ لوگ، تو لیکن ان کو تو سن لو، جو آپ کی بھلائی کے لیے چاہ رہے، جو آپ کے بچوں کے لیے چاہ رہے کہ آپ کے بچے اس طرح کے بیہودہ نہ رہ جائیں۔ اب اگر ستارہ دیکھے نا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ رکھتی ہیں، بچے کیسے ہو چکے ستارہ کے، نہ اپنی ماں کا کہنا مان رہے ہیں، نہ اپنے باپ کا کہنا مان رہے ہیں۔ آج مصطفیٰ بھی اپنے باپ سے کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں تو جاؤں گا، میں تو جاؤں گا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اب وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کو کچھ آنا بھی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ بڑوں سے بات کی کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ لیکن ستارہ نے جب ان کو یہ بتانے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ان کے ارد گرد ایسے جاہل، ان پڑھ اور بدتمیز قسم کے بیہودہ ٹائپ کے لوگوں کا گھیرا ڈال دیا، گھر میں ان کو برجمان کر لیا، تو پھر بچوں کا کوئی قصور نہیں، بالکل بھی تینوں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ تو خیر آیت چھوٹی بچی ہے، لیکن باقی جو بچے ضدیں کر رہے ہیں نا، اس میں بچوں کا بالکل بھی قصور نہیں ہے۔ قصور جو ہے ستارہ کا ہے، جس نے ایسے گندے سندے ریلیٹیو جمع کر لیے ہیں، ان کو رکھتی ہے مہینوں مہینوں، ہفتوں ہفتوں، ایک جاتا ہے ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے ایک آتا ہے۔ جب اس طریقے سے آون جاون ہوگا تو بچوں کی بگڑنا بن ہی جائے گا۔ بچے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بچے فرشتہ ہوتے ہیں، لیکن اگر بچے بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ بچے نہیں رہ جاتے۔ جب تک بچے ہوتے ہیں، جب تک ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے بھی ہوتے ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ سیکھتے بھی ہیں۔ تو اس وقت یہ ستارہ نہیں سمجھ سکیں، اب بھی آگے مجھے نہیں لگتا ہے، اب امی کی آمد بھی ہوگی تو ستارہ شاید کہ ہی سمجھ پائیں۔ اب میں اس میں آگے بھی ایک اور چیز کہہ دوں، مجھے اب یاد آ گئی ابھی نونو کا تھمبنیل، کہ ان کے بزنس کے ڈارک سائڈ، جو بزنس ہے ان کا ڈارک سائڈ پہ ہے، اور جب وہ بتانے لگیں تو بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا، اور مجھے افسوس ہوا کہ میں بہت سی باتوں پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی نونو کو بھی اتنا سیریسلی بری کریکٹر کی لیڈی نہیں سمجھا تھا، جبکہ اس کی دوست نے انوشا نے بہت کچھ کھولا تھا، اور بہت کچھ لوگوں نے کھولا، لیکن میں نے کبھی بھی اس طرف اتنی سیریس انداز میں نہیں سوچا، کیونکہ میں کسی کے بارے میں اتنا سوچ گندا نہیں سکتی ہوں۔ لیکن جب وہ اپنے منہ سے بتا رہی ہیں، جب وہ قوالی نائٹ میں بھی گئیں، وہاں پر ڈانس ہوا ان کا، تو کبھی قوالی تو ہماری روحانیت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ویسے تو میں ان لوگوں کو کہوں گی جو روحانیت کو، قوالی کا جب اللہ اور رسول کا نام آتے ہیں
تو وہ قوالیاں ہوتی ہیں ان کے نام پہ اللہ اور رسول کی تعریفوں میں، تو اس کو روحانیت سے جوڑا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ ڈانس سے کیسے جڑ گئی تھی کہ وہ ساڑی باندھ کے بلیک کلر کی گئی تھی یہ نونو صاحبہ، اور وہاں پر ڈانس کیا، اور وہاں پر دیگر لیڈیز بھی ڈانس کر رہی تھی اور قوالیاں کر رہے تھے۔ ہاں بے شک کہ قوالی کچھ ولگرائٹی والی بھی ہو گئی ہے کیونکہ وہ دوسرے سائڈ پہ چلے گئے، لیکن بہرحال اس کو جوڑا جو جاتا ہے روحانیت سے۔ اب یہاں پر ہی کیا غلاظت ہے؟ اس کے علاوہ جب نونو ہے ہمیشہ رات کو ہی کام پہ نکلتی ہیں، لوگ بہت بولتے تھے، اور آج انہوں نے اس بات کا اپنے منہ سے اقرار کر لیا، جیسے کہ بہت ساری انہوں نے اپنے والدین کی بتائی اور کچھ بتایا، اس کا اظہار کر لیا۔ تو مجھے بہت عجیب سی بات لگی کہ دیکھو کیسے ڈرامے کرتے ہیں۔ اس کا بھائی جو رخ کو برا کہہ رہا تھا اور رخ کے خلاف آ گیا تھا، بڑی بڑی چھوڑ رہا تھا وہ، تو اس کو تو شرم ہے ہی نہیں۔ اس کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ اس کی بہن کیا کرتی ہے، اس کو تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کو تو پتہ ہوگا اس کی بیویاں کیا کرتی ہیں، باقی بھائی کیا کرتا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ یعنی کہ ڈرامہ، یعنی کہ کنٹروورسی، اور جو کہ فلاپ ہو گئی تو وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ تو سمجھ میں آتا ہے اس کا گندا سائڈ، اور گندا سائڈ کہ کس قدر غلاظت کے دماغی لوگ ہیں کہ جس کی بہن اس طرح کا کام کرنے میں مجبور ہو، اور بھائی بجائے اس کے کہ اپنے بہنوں کو کوئی اچھی جاب دلائے، خود اپنے بہن کی مدد کرے یا بہن کو کوئی اچھے قابل عزت جاب دلوا دے، وہ جاتی ہے رات کو لیشز لگانے ان لوگوں کی، عورتوں کی جو کہ ڈانس کرتی ہیں، جو غلط شعبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ سب سمجھ چکے ہوں گے کس کا دھندا رات کو چلتا ہے۔ تو اس کے لیے لیشز لگانے کے لیے جاتی ہیں۔ تو جب ایسی جگہ پر کوئی لیڈی جاتی ہے نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ خود بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھا بندہ کسی گندے بندے کے کوئی کام کرنے جائے، یا کوئی لوگ جو ہیں ایک اچھے بندے کے پاس گندے قسم کے لوگ آئیں اپنے کام کروانے۔ یقیناً دونوں کا پیشہ تقریباً ملتا جلتا ہے، ان کا دوستانہ ہے جس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتی، کسی کے اندر جانا بھی نہیں چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ بس مجھے پسند کرتے ہیں، وہ مجھ سے کام کروانے آتے ہیں، میں کرتی ہوں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں، تبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، تبھی ایک دوسرے کو پسند بھی کیا جا رہا ہے، تبھی ایک دوسرے کے لیے کام بھی کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت کام کروانے والی عورتیں اور یہ جانے والی عورت اور پھر ڈانس بھی کرنے والی عورت، سب سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پیشہ ہے، کیا جو بولا تھا اس عورت نے، انوشا نے، لڑکی نے، وہ صحیح تو تھا۔ کیا بہت سارے لوگ جو بولتے تھے ٹیکسی وغیرہ اس طرح کے، وہ صحیح لگ رہا ہے اب سب کچھ۔ اب جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا بڑا بہتان شاہ رخ نے ستارہ پہ جو لگا دیا تھا جھوٹا، وہ کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ اس کی تو مت ہی مر چکی ہے اس طرح کے گندے ماحول میں رہتے رہتے، کیونکہ وہ بھی ان کا کارندہ ہی ہے، وہ ان کا کارندہ ہے، اس کو کیا درد اور تکلیف ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے گندگی، تو پھر وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے ان عورتوں کے کہنے پہ، صدمہ کے، اس نونو کے، یا روبینہ آنٹی کے کہنے پہ، وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے اور کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی تو ویلیو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہنچانے کی۔ یعنی وہ یہی کام کرتا ہے جو لوگ کہتے تھے، یہ پہنچاتا ہے، اور یہی بات اس نے ستارہ کے لیے بھی کہی۔ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ کسی کو کیوں بری لگے گی، اور اس کو کیوں بری لگے گی یہ بات، وہ تو پھر کسی پہ کوئی بول سکتا ہے کہ میں اس کو چھوڑنے گیا فلاں جگہ گیا فلاں جگہ، کیونکہ وہ اپنی بیوی کا یہی کام کرتا ہے، اور بھائی لوگ کام کرنے دیتے ہیں، کرواتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی اس وقت، مجھے چونکہ ستارہ سے محبت ہے، چونکہ میں ستارہ کو دیکھ چکی ہوں محنت کرتے ہوئے، اپنے بچوں کے لیے محبت کرتے ہوئے، ان کو آگے بڑھنے کی چاہت دیکھتے ہوئے، تو میں اس سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اب تو ستارہ مان لو، اب جو چیزیں چھپی ہوئی تھی وہ سامنے آ گئی ہیں، آپ کے خود ریلیٹیوز بتا رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، تو اب تو مان لو جو چیز چھپی تھی، آپ چھپائی ہوئی تھی، آپ کر رہی تھی اپنے کام، جبکہ وہ چھپی نہیں تھی، بہت کچھ سامنے آ چکا تھا۔ یہ تو میری عقل پہ تو پردہ ہٹانا میں کہوں گی، یا بہت سے لوگوں کے عقل سے پردہ اٹھے گا، تو ستارہ بھی آپ سمجھ جائیے ریالٹی۔ اگر کہ آپ کو بدلنا ہے اپنے بچوں کو، ان کے مستقبل کو، تب اگر نہیں بدلنا ہے، اگر انہی گند بلا کے ساتھ رہنا ہے، تو اتنا پیسہ مت ضائع کیجیے تعلیم میں، اور اتنا مت وہ کیجیے۔ ٹھیک ہے آپ انہی کے ساتھ رہیں گی، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے بچے بدلیں، آپ لوگ کی بھی کچھ چینجنگ آئے، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے انوائرمنٹ میں، اپنے ریلیٹیو کر رہے ہیں، وہ چینج ہو، آپ ویسے نہ ہوں جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں، آپ کے بچے نہ ہوں، تو پلیز
ان لوگ سے دوری بنا کے رکھیے، ایک ضرورتاً کا رشتہ رکھیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بس اتنا ہی کافی ہے، باقی ان کو ایک سائیڈ رکھیے، ورنہ آپ کے بچے نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، وہ کچھ عجیب سی چیز ہی بن جائیں گے، اور آپ کا گھر بھی نا عجیب سا ہی بن جائے گا، اور آپ کے ولاگ سے بھی لوگوں کی دلچسپیاں ختم ہوتی جائیں گی، اور اللہ نہ کرے کہ مزید ختم ہو، اس سے پہلے کہ جاگ ہو جانی چاہیے۔ نہیں ہوگی جاگ تو پھر بس ایک افسوس ہوگا کہ ایک لیڈی آئی تھی اور بڑی محنت کرتی تھی، ٹیلنٹ والی تھی، لیکن کچھ غلط فیصلوں نے اس کو اس مقام کہاں سے اٹھا کے کہاں